السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانہ غیوب، مکی سردار، مکی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائیں۔ یا رب العالمین، تیری بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ خوب نام محمد ہے مومنو، خوب نام محمد ہے مومنو، رب کو نقطہ بھی رکھنا گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنو، خوب نام محمد ہے مومنو، رب کو نقطہ بھی رکھنا گوارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں مومنو جا بجا، دیکھو قرآن میں مومنو جا بجا، رب نے کس طرح ان کو مخاطب کیا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کے رب نے پکارا نہیں۔ تو پیارے آقا کی عظمت کی کیا بات ہے کہ آقا کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بار قرآن پاک میں پکارا ہے، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں یا ایھا المزمل ہو، کہیں یا ایھا المدثر ہو، اور کہیں والضحیٰ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑی محبت والوں ناموں سے پکارا ہے۔ سبحان اللہ، لاڑ والے ناموں سے، پیار والے ناموں سے۔
تو وہ پیارے پیارے آقا کی بارگاہ میں پھر جھوم کے تڑپ کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پھر درود کا تحفہ پیش کر دیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جو ہمارا خالق اور مالک بھی ہے. خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اور تمام عالموں کی ہر شے کا مالک صرف اللہ عز و جل ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ ہمارا رب ہے. اور اسی پہ ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم بندے اللہ کے اور امت یہ اس کے حبیب کے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے کلمۃ الحق ہماری زبان پر جان کر اور کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں درود کے گلدستے، درود کی ڈالیاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی جانب سے اللہ پہنچا دیں. آج کا موضوع ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتنا پیارا موضوع ہے اور نام کس کا ہے اور ہے کون، جس کے بارے میں ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نور نور والے آقا کے پیارے پیارے نورانی نورانی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کا ٹاپک ہے. سبحان اللہ. تو کون ہے امام حسن؟ کون ایسا ہے جو نہیں پہچانتا؟ کون ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو حسنان کریمین کو نہیں جانتا، جو پنجتن پاک کو نہیں جانتا. لیکن جتنے بار بھی ذکر کریں، جتنے بار بھی آپ کا ذکر کریں تو بھی آپ کا ذکر کیا ہے؟ کرنے سے ہماری زبان قاصر نہیں رہتی ہے. اتنی فضائل ہم بیان ہی نہیں کر سکتے جتنے فضائل ہم نے جتنے فضائل جیسے فضائل بیٹا بیان کیے جانے چاہیے اور ہونے چاہیے، ویسے وقت میں اتنی وہی نہیں ہوتی نا، کیونکہ آپ کی تعریف بڑی بھاری ہے، آپ کی تعریف بہت زیادہ ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کی جو ولادت ہوئی ہے نا، وہ 3 ہجری میں. 3 ہجری میں اس کی نانا کو دونوں عالم کے بادشاہ اشرف الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور عین، آپ کی رحمت جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا اور آپ کے پیارے بیٹے زہرا کے، زہرا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ زہرا کا مطلب معلوم؟ زہرا کا مطلب معلوم ہے؟ زہرا کس کو کہتے ہیں؟ زہرا نہیں ہے، لیکن لوگ بھی زہرا بولتے ہیں اور ہمارے منہ سے بھی کبھی نکل جاتا ہے زہرا. زہرا نہیں، زہرا ہے. زہرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھول. کیا ہوتا ہے؟ پھول. زہرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں زہرا کس کو بولتے ہیں؟ پھول کو بولتے ہیں. تو پھول کی خوبصورتی معلوم ہے؟ پھول کس کو بولتے ہیں؟ جو خوبصورت ہوتا ہے. انہی کے جو فرزند ہیں وہ کون ہے؟ امام حسن اور امام حسن، امام حسین. امام حسن کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو آپ کی والدہ کون؟ نانا اشرف الانبیاء. والدہ خاتون جنت، جنت میں عورتوں کی سردار ہے. اور کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چین سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یعنی احمد کی راحت پہ
لاکھوں سلام۔ تو آپ کی والدہ، آپ کا سلسلہ دیکھیے، آپ کا خون دیکھیے، آپ کا گھرانہ دیکھیے، گھرانہ میں گھرانہ، سب سے اعلیٰ گھرانہ، ہاشمی گھرانہ، اور آپ کس کے گھر کے؟ ابو تراب، شیر خدا، اسد اللہ، فاتح خیبر، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورے ہیں۔ علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو۔ وہ امام حسین ایسے گھرانے، اور آپ کے پھر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے بھائی امام حسین کی پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، گھرانہ ہو تو ایسا ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں۔ علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، وہ حسین ابن علی، وہ فاطمہ زہرا کے نور عین، وہ حسین ابن علی، کون ہے؟ امام حسن کے پیارے بھائی امام حسین۔ کہاں نماز پڑھی تھی؟ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، کہاں نماز آخری ادا کی؟ نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں۔ بھائی ایسے شجاعت ہوئے، ایسے بہادر، آج تک روئے زمین میں ایسا بہادر آئے کہ امام حسین، ایسے بھائی، ایسی امی، ایسے ابا اور ایسے نانا، ایسا گھرانہ، اور نانی خدیجۃ الکبریٰ جن کی پارسائی کی فرشتے بھی گواہی دے اور جن پہ سلام اللہ عز و جل خود بھیجے، ایسا گھرانہ۔ تو یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ گھرانے کی بات ہوئی۔ اب دیکھیں، آپ بڑے پارسا، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے فقیہ اور بڑے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور خود قرآن پاک میں عمل کرنے والے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت پہ آپ نے ڈھنگ سے صحیح طریقے سے عمل کیا، اور آپ، اور کون ہے آپ کی سب سے بڑی اور ڈگری؟ آپ کون؟ خلفائے راشدین کے بعد، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد، خلافت راشدیہ کے آخری خلیفہ کون بنے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی خلافت کتنے دن رہی؟ 6 ماہ۔ 6 ماہ تک آپ نے خلافت سنبھالی، مسلمانوں کو سنبھالا۔ کیسا؟ کتنے دن سنبھالا؟ 6 ماہ۔ آپ نے 20 حج پیدل، مدینے سے مکہ معظمہ 20 حج پیدل کی، 20 مرتبہ حج کو پیدل آئے مکہ مدینہ منورہ سے، کہاں؟
مدینہ مکہ معظمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے بعد آپ کے جانشین کون تھے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے 6 مہینے بعد ایسے اثار جاری ہوئے، اور اس کے پہلے ہوا یہ تھا کہ حضور کو نور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ آپ نے پیشین گوئی کر دی تھی. آپ تو سب بتا دیا تھا نا آپ نے. حسن شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے. حضور پاک نے تو یہ تو 6-7 سال کے بچے تھے تب، لیکن تبھی بتا دیا تھا. کیا بتایا تھا؟ کہ میرا حسین شہید ہو جائے گا. کہاں؟ کربلا کے میدان میں. ایک مرتبہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے تھے، اور راوی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چشمان سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی ہے اور کربلا کی مٹی لا کے دی ہے، اور کہا ہے کہ آپ کا حسین کربلا میں شہید ہو جائے. آپ کے جو دونوں شہزادے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آقا انہیں اپنے ہی بیٹے کہتے ہیں. یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ شہید ہوں گے اور امام حسن زہر کے اثر کی وجہ سے شہادت پائیں گے. اللہ 3 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے. بڑے نازوں سے آپ پالے گئے. ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے محبت کے ساتھ آپ کو اور بڑی اچھی پرورش دی. وہ پرورش ہی تو تھی جو آیات اسلام زندہ ہے. ایک مرتبہ دونوں بڑی اچھی تحریر لکھ کر لائے، اچھا خط لکھ کر لائے. دونوں نے اپنی سلیٹ میں لکھ کر لائے، اور چھوٹے بچے تھے. اپنی امی کے پاس دکھایا، کہا امی کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی کتابت اچھی ہے، کس نے اچھا لکھا ہے. اس میں بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہو جاتا ہے. دونوں بچے ہیں، ایک کو اچھا اور ایک کو خراب بولا تو انفینٹی کمپلیکس ہو جائے گا ایک میں، ہے نا. اس کو بہت یعنی بچانا پڑتا ہے، ماں کو سمجھانا پڑتا ہے کیا کیا جائے. تو آپ نے بڑے اچھے انصاف سے کہا ایسا کرو، اپنے بابا کو دکھایا. بابا کو دکھایا تو کہا کہ اپنے نانا کو دکھاؤ، نانا فیصلہ کر دیں. نانا نے پھر واپس بھیجا. نانا میٹنگ میں تھے. نانا نے پھر بھیجا جو اپنی امی سے رزلٹ پوچھ لو کیا ہے. اب پھر امی کے پاس ہے. امی نے بڑے پیارے طریقے سے ان کا رزلٹ دیا. کیا دیا؟ کہا میں ابھی تمہیں بتا دیتی ہوں اس کا خط سب سے اچھا ہے. سنو ایک تدبیر. میرے کانوں میں 7 منکے ہیں، 7 دانے کالیوں میں. 7 دانے نکالے اور کہا میں اچھالتی ہوں. دونوں اپنی اپنی تحریر رکھو نیچے. اچھالتی ہوں، جس کے سلیٹ پہ 4 اور کس کے سلیٹ پہ 3 ملے. جس پہ 4 آئے نا وہ اچھا. انہیں فیصلہ اپنا نہیں بھیا، اللہ کے تو چھوڑ دیا. اللہ کو تو دونوں پیارے. کیا ہوا؟ 3 ادھر گرے، 3 ادھر گرے، اور ایک ہوا میں معلق ہو گیا. کہاں گرا نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا شبیر و شبر کو جدا جدا کیا جائے، اور کم اور زیادہ کی فضیلتیں نہیں ہیں. یہاں پہ اسلام میں جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں نا، پیارے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمپیریزن کرنا، ان کو ایک دوسرے سے تشبیہ دینا کہ نہیں یہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے، یہ سب بولنا گناہ ہے. اللہ کے نزدیک اللہ کو معلوم کون کتنا پیارا ہے، ہم کہاں جانتے ہیں. اس طریقے سے حسنین کریمین کی پرورش ہوئی، اور آپ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا بے پناہ محبت ہے. ابھی تو آپ چھوٹے تھے، تبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے حدیث پاک فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد جو خلفائے راشدین خلیفہ بنیں گے، تو راشدین خلفائے راشدین کو دے نا، تو سلطنت راشدیہ 30 برس تک رہیں گے. کتنے برس تک؟ 30 برس تک رہیں گے.
اس کے بعد پھر بادشاہوں کا دور ہے. اس کے بعد کس کا دور آئے گا؟ ابھی یہ کون ہے؟ خلیفہ ہیں، یہ کنٹرول کرنے والے اسلام کو بادشاہی زندگی نہیں جی. خلیفاؤں نے کوئی بادشاہی زندگی جی؟ پھٹا ایک کپڑا، کور لگا ہوا کرتا، اسی کو پوری زندگیاں نکالی نا ایسی طریقے سے. تو جب حضور پاک نے یہ فرما دیا کہ خلافت راشدیہ کتنے دن رہے گی؟ 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. 29.5 سال ہو چکے تھے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وصال ہوا. کتنے بچے تھے؟ 6 مہینے. آپ اپنے آپ نانا کی ہر بات کو پکا مانتے، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، اور ہوتا ہی تھا اور ہوتا ہی ہے. آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اندرونی میں یہ ہوا کہ حضرت علی کے ٹائم میں تو بہت سارے فتنے شروع ہو گئے تھے. اب یہ اندر سب پریشانیاں یہ چالو تھی کہ امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا جائے، ان کو خلافت اب سونپی جائے، بادشاہ سونپی جائے. اور ادھر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت حسن جانشین تھے، بیٹھ بھی گئے، خلیفہ بن گئے. 6 مہینے کے اندر محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کا رجحان حضرت امیر معاویہ کی جانب ہے. تو جب آپ چھوٹے تھے، ایک تو یہ حدیث پاک آپ نے سن لی تھی کہ خلافت راشدیہ صرف 30 سال رہیں گی، اور ایک حدیث یہ سنی تھی کہ ایک مرتبہ سنی نہیں تھی، مطلب خود اپنے کان سے سنی تھی. آپ چھوٹے تھے، ننھے تھے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرماتے، اور ممبر پہ آپ تشریف فرماتے اور امام حسن ننھے سے آپ کے بازو میں تشریف فرماتے، آپ کے پیر میں بیٹھے، بچے بیٹھ جاتے نا ایسے بیٹھے بیٹھے. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی عوام کو دیکھتے، کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے، پھر عوام کو دیکھتے، پھر مسلمانوں کو دیکھتے، پھر اپنے نواسے کو دیکھتے. اور پھر آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو. وہ وقت آ گیا، 6 مہینے ہوئے، محسوس کیا کہ 2 گروہ اب لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے، کہ وہ چاہتے ہیں امیر معاویہ بنے اور یہاں میں بیٹھا ہوں. تو آپ نے بغیر کسی لڑائی اور بنا کسی جنگ و قتال کے، بنا کسی کو بولے، آپ کو معلوم تھا 6 مہینے ہو گئے، 30 ایئرس ہو گئے، 30 سال پورے خلافت راشدیہ کو ہو گئے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ ہی حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا اور کہا کہ اب آپ بیٹھیے بنا جنگ کے. کوئی جنگ نہیں ہوئی، ورنہ 2 فرقے، 2 مسلمانوں کے 2 فرقے لڑائی کرتے نا، جنگ و قتال ہوتی. آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ یہ تو خلیفہ تو آپ تھے، ہم جو امیر معاویہ کو بھی کچھ لوگ ہیں جو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. بیٹے کے خراب ہونے سے باپ خراب نہیں ہوتا، اور باپ کے خراب ہونے سے بھی بیٹا خراب نہیں ہوتا. اللہ جس کو بولتے نا ولی کے گھر شیطان ہوتے پیدا. ہم کسی ماں باپ کو اس کے بیٹے کی وجہ سے برا بھلا نہ کہے، اور کسی بیٹے کو بھی کسی کے ماں باپ کے خراب ہونے کی وجہ سے برا نہ کہے. یہ تو سب کے اپنے اپنے اعمال ہیں. اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو خراب ہے وہ خراب ہے. نسلوں کو ایک نام کی وجہ سے بدنام کرنا یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. تو آپ نے کیا کیا؟ ان دونوں میں بڑی محبت تھی، حضرت امیر معاویہ میں بھی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اگر محبت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی. لیکن آپ نے لڑائی نہیں کی، نہ انہوں نے لڑائی کی، اور آپ بھی اب نواسے رسول کی بہت عزت کرتے ہیں. لوگ چاہتے تھے، لوگوں نے فتنہ پیدا کیا تھا کہ نہیں آپ بنو آپ بنو، تو ٹھیک ہے نا بھائی. تو آپ نے 1 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا امام حسن کو دینے کے لیے. وظیفہ ہوتا ہے جیسے پینشن، اب آپ کی، آپ گھر پہ بیٹھ گئے، آپ نے چھوڑ دیا، ہم آپ کو سلطنت میں سے 1 لاکھ روپیہ 1 سال کا دیں گے. اس طریقے سے وہ ختم ہو گیا.
آسانی سے سب نے. اور یہ تو پھر نفوس قدسیہ تھے, فرشتوں جیسے صفت والے لوگ ہیں, نور نور والے. انہیں سلطنت سے کیا کام؟ سلطنت کی ان کو کوئی پیسے کی وہ نہیں تھی, لالچ نہیں تھی, محبت نہیں تھی. انہیں تو صرف اپنے اللہ کو منانا راضی تھا. ان کی زندگی صرف اللہ کو منانے کے لیے تھی. یہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے, دن دن بھر روزے سے رہتے, اور 20-20 ہیٹ پیدل کرتے. انہیں کہاں ضرورت پڑی ہے سلطنت کے تخت و تاج کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ کوئی مرضی ہے؟ نہیں. آپ تیار ہو گئے. مسلمانوں کے 2 گروہ حضور پاک کی حدیث مبارک کے حساب سے لڑنے سے بچ بھی گئے. اب آپ اپنے عبادت میں, اپنے گھر میں, اور اپنی حج اور عمروں میں, اور اس میں اپنے وقت کو آپ نے بتانا شروع کیا. آپ شاندار زندگی بسر کر رہے تھے. آپ کا ایک کال ہے, آپ نے کسی اپنی زوجہ کو طلاق دینے کے بارے میں سوچا. گھر میں کبھی بات ہوتی تو بات منہ سے نکل جاتی, میں اسے طلاق دے دوں گا. گھر میں باہر والوں کو نہیں بولا, لیکن بھائی سے کہا میں اسے طلاق دے دوں گا. بہت شاندار بات ہے یہ, غور سے سنو. بھائی نے کہا کیوں؟ پوچھتا ہے کیوں, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کیا ہے, کیا پرابلم ہے؟ بولے گے نا. پوچھا کیا وجہ ہے. قرآن پاک کی آیت پڑھی اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. اور لباس مطلب پردہ. اور میں اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے عیب آپ کو بتاؤں؟ ابھی تو کورٹ میں جا جا کے عیب بتاتے ہو, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا, اس نے ویسا کیا. طلاق کے لیے وہاں جاتے ہیں, عورتوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کے طلاق لینے کی, اور آدمی کو. اسلام تو بہت سمپل ہے نا. نہیں پڑھ رہا ہے بندے اس سے پردہ رکھتے ہوئے طلاق دے, وہ بھی فری, وہ بھی فری. بیوی کو نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ آرام سے کھلا لے لے, وہ بھی فری. کوئی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں اتنے عیب ہے, اتنے عیب ہے, اتنے نہیں ہوتے تو جھوٹے جھوٹے عیب لگاتے اور جھوٹے جھوٹے بتاتے گناہ ہے. اور پھر اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں وہ نکاح نہیں کر سکتی, اس کا طلاق ہو گیا, عدت پوری کرے وہ نکاح کر سکتی ہے. شوہر بھی اپنا نکاح کر سکتا ہے. تو یہ ایک کانٹیکٹ ہے, 7 جنم کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے کہ بس نہیں بھی پٹ رہا ہے تو پٹاتے جاؤ. کیا جواب دیا؟ طلاق دینا گناہ نہیں ہے. دیکھا کیا آگے تک نہیں پٹے گی تو دے دیے طلاق. تو اب کہا کہ میں طلاق دے رہا ہوں, تو کہا امام حسین نے پوچھا وجہ کچھ؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشی کرو. وہ تبھی میری بیوی ہے نا, دینے والا ہوں, دیا نہیں ہوں, ہے نا. تو میری بیوی ہے بھی وہ, تو میں اس کے عیب کیوں گناؤں؟ اللہ ہمارا پردہ ہے, لباس ہے. میں لباس کیوں پہنتے؟ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پہنتے نا. اور اب ہم اس چیز کو چھپائے بنا بتائیں گے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہے نا. اس لیے میری بچی ہو, میری بہن ہو, جو بھی پرابلم ہو گھر کے اندر اٹھتا ہے. لوگوں کو پتا کہ کیا ملتا, صرف ہنسی مذاق ہوتا. لوگ صرف اڑاتے, باتیں بناتے اور ایسا توقع کرتے کہ بس یہ فرشتہ ہی ہے. ان کے گھر میں بھی 1000 عیب رہتے ہیں, لیکن وہ دوسروں پہ عیب لگانے سے باز نہیں آتے. اب دیکھو یہ جواب دیا, اب پھر تھوڑی دن بعد پتہ لگا انہوں نے طلاق دے دی. اب جب طلاق دے دی تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے ملے, پوچھا بھائی جب تو بات یہ تھی وہ تمہاری بیوی تھی, اب تو بتاؤ کیوں دی؟ تو اب کہتے ہیں اب وہ میرے لیے غیر محرم ہے, اور غیر محرم عورت کے بارے میں بات کیوں کروں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. قربان جائیے بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کا اثر ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خون کا اثر ہے, رسول اللہ کے جگر پاروں کا اثر ہے. یہ دل کا ٹکڑا آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. امام حسن کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنی زبان مبارک اپنے سب سے پہلے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو آپ نے پوچھا, میرے آقا نے کس سے پوچھا؟ حضرت علی کو. ارشاد فرماتے علی کیا تجویز کی ہے, کچھ نام سوچا ہے کیا بیٹے کے لیے؟
پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا صد اللہ تراب ابو تراب عرض کرتے ہیں علی کی کیا مجال، یا رسول اللہ علی کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں، آپ ہی نام رکھیں۔ اتنا کہنا تھا کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسن رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ حسن رکھا ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے۔ حسن کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے۔ اور آپ کیسے خوبصورت تھے کہ کسی سے تشبیہ اگر دی جاتی نا تو حضور پاک سے تشبیہ دی جاتی کہ آپ سر سے لے کے ناف تک کس کے جیسے تھے؟ حضور پاک کے جیسے، اور وہ ظاہر اور باطن میں ویسے تھے۔ آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق بھی ویسی تھا، آپ نہایت سخی تھے۔ اس قدر سخی تھے کہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، سفر میں تھے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بڑھیا کی ایک جھوپڑی دکھی، وہ بڑھیا کی جھوپڑی کے پاس گئے لوگ، 2-4 لوگ تھے ساتھ میں، 3 بھائی لوگ، جعفر بن طیار بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، امام حسین بھی تھے، تینوں تھے۔ جھوپڑی میں کے پاس گئے، دیکھا، بولے مائی کچھ پینے کو ملے گا؟ تو مائی بھی بڑی پیاری تھی، کہنے لگی ہاں بیٹا، بکری کا دودھ دوہا اور تینوں کو دے دیا، دودھ پی لیا۔ پھر بولے کچھ کھانے کو بھی ملے گا کیا؟ کیا کہا؟ کچھ کھانے کو بھی ملے گا، ہم آپ کے مہمان ہیں تو کھانے کو ملے گا۔ پوچھا تو کہتے یہی بکری ہے بس میرے گھر میں، کسی کو ذبح کرو گوشت کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ بوڑھی عورت نے دودھ بھی نہیں پلایا اور بکری بھی دے دی کہ بکری ذبح کر کے بکری کا گوشت بھی کھلا دیا۔ سبحان اللہ، ایسا دل تھا، کچھ نہیں تھا گھر میں۔ اب شام میں جب بڑے میاں ان کے شوہر بڑی بھی کے آئے، پوچھا بکری کہاں ہے؟ کہا ہے مہمان آئے تھے، بیچارے بڑے بھوکے تھے، نام بھی نہیں پوچھا کون ہے کیا ہے، اور کہا کہ انہوں نے بڑا ڈانٹا، تم بھی کتنی بولی ہو، کوئی بھی آیا بکری بھی کھلا دی، دودھ بھی پلا دیا، بکری بھی کھلا دی۔ ڈانٹ واٹ کھائی اور اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا تھا میں اس کا اچھا بدل آپ کو انشاءاللہ ہم دیں گے، ہم بھولیں گے نہیں، ہم بدل دیں گے۔ لیکن اتفاق یہ ہوگا کہ کچھ دن بعد یہ دوسرے راستے سے نکلنا ہو گیا اور ذہن سے نکل گیا۔ اب یہ دونوں کے پاس کچھ کھانے کو تھا نہیں، پہلے بکری کا دودھ تو پیتے تھے، وہ دونوں جوڑا تھا، بوڑھے اور بوڑھی جو تھے وہ دونوں مدینے میں چلے گئے، وہاں کچھ کچرا اٹھاتے، کچھ کھجور اٹھ لیا، کھجور ویسا کھا کے کھانے لگے۔ اچانک ایک مرتبہ امام حسن نظر آ گئے، تو امام حسن نے اس بڑھیا کو دیکھ کے پہچان لیا، کہا مائی آپ وہی ہو نا جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا اور وہ بکری کھلائی تھی، بکری کا گوشت کھلایا تھا؟ ہاں وہی ہو۔ ارے آپ کیسے؟ بولے میں ہم یہیں پہ آؤ، ہمارے ساتھ بلایا، اور بلا کے انہیں اچھے طریقے سے کپڑے پہنائے، اچھے وہ دیے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے ایک بکری دی تھی، اپنے خادم سے کہا انہیں 100 بکریاں دو، کہا 100 بکریاں دو، اور 100 بکری لے کر اور 1000 درہم بھی دیا، اور کہا مائی ہم نے کہا تھا نا ہم بدل دیں گے لیکن بڑی دیر ہوئی، یہ نہیں ہو۔ ادھر کسی غلام نے جا کے بتا دیا امام حسین کو کہ انہوں نے تو 100 بکریاں دی ہے، انہوں نے بھی بلایا، کہا بھائی نے کتنی دی؟ مجھے 100، بولے میرے طرف سے بھی 100 لے جاؤ۔ انہوں نے بھی 100 دی اور پھر 1000 درہم دیا۔ پھر جعفر بن طیار بھی جو بھائی تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے بولے بھائیوں نے کتنا دیا ہے؟ بولے 100، بولے میرے طرف سے 200 لے جاؤ۔ 400 بکریاں اور 4000 درہم لے کے کیا کرے؟ کہاں پہنچے؟ اپنے گھر۔ کتنے رئیس ہو گئے؟ یہ نیکیاں کبھی خالی نہیں جاتی، نیکیوں کا صلہ ملتا ہے، پکا ملتا ہے، حقیقت میں ملتا ہی ملتا ہے، ہمارا توکل اس کو ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ رہتا تھا نا 1 لاکھ درہم تھا، 1 لاکھ درہم تو یوں رکھتے نہیں تھے، کون تھے؟ سخی ابن سخی تھے نا، جو علی سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کے کھاتے اور اپنے مہمانوں کو اچھا کھانا کھلاتے۔ اب ان کے بیٹے سال بھر میں 1 لاکھ جو آتا تھا نا، وہ صرف غریبوں، فقیروں، مسکینوں، نکاح بھی
جو بات بتائی جاتی ہے نا کہ انہوں نے بہت نکاح کیے تھے، بہت نکاح کیے تھے، صرف نکاح مہر دینے کے لیے کرتے تھے، اور مہر دے کے اسے خوب مالا مال کر کے بھیجتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک سال وظیفہ دیر سے ہے۔ اب معلوم ہوتا نہیں انسان کو تنخواہ جس کو ملتی ہے مہینے کی، ان کو یہ معلوم رہتا مہینہ 30 تاریخ تک اپنے کو پورا رہا ہے، 30 کو جب تنخواہ ملے گی معلوم رہتا ہے، تو رکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ اب ہوا یہ کہ سال ختم ہو گیا اور وہ ادھر بھول گئے حضرت امیر معاویہ، 1 لاکھ روپے 1 لاکھ درہم بھیجنا بھول گئے۔ تو پھر کیا کیا؟ کاغذ منگایا، دوات منگائی، سیاہی کی، لکھنے والے تھے لیٹر کی، کیا بات ہے یوں دیر ہوئی۔ پھر دلی خوددار ہوتے، خاندانی لوگ خوددار ہوتے، وہ مانگتے نہیں کس سے، وہ کسی سے مانگتے، مانگنے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ہمیشہ اوپر کا ہاتھ بناتا، نیچے کا ہاتھ نہیں بناتا، مانگ مانگ کے لینا، مانگ مانگ کے مانگنا، یہ اچھی بات خاندانی لوگوں کو نہیں جچتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ مانگا تو لیا، ضرورت تھی، کئی لوگ اسے پلتے ہوں گے نا، جو سخی رہتے ہیں جن کو دینے کی عادت رہتی ہے نا، وہ اپنا جو کچھ ہوتا ہے سب بانٹ دیتے ہیں۔ اب تکلیف ہو رہی ہے کہ کتنے دن ہو گئے انہوں نے ابھی تک پیسہ نہیں بھیجا، جو دوات منگائی تھی، کاغذ منگایا تھا، واپس میں رکھ دیا دلی والا گلو میں، اور تکلیف ہوئی تو کیا ہوا؟ آنکھ بند کر کے پھر سو گئے۔ سونا تھا کہ قسمت بیدار ہوئی، ہمارے آقا مدنی آقا سونی آقا محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا حسن کیسے ہو؟ آقا سب جانتے ہیں، ہماری تڑپ کا احساس ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ لگا، آپ نے پوچھا خواب میں حسن کیسے ہو؟ کہ یا رسول اللہ الحمدللہ۔ نانا جان تو کیا لکھ رہے تھے؟ آقا کو معلوم، کہا کچھ نہیں، کہا نہیں آپ ہمارے نواز ہو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے بات۔ کیا کہا؟ اللہ سے مانو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تو ہر سانس کو جانتا ہے، ہر دھڑکن کو پہچانتا ہے، وہ شہر سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنا محتاج رکھے، بندوں کا محتاج کبھی نہ کرے۔ پھر وہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، وہ نور والے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ تو بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حضور پاک نے کہا دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ خواب میں دعا پڑھنا تھا، دعا کی اللہ سے، دوسرے ہی دن 1 لاکھ کی 1.5 لاکھ درہم دیری کی وجہ سے 1.5 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ نے بھیجے۔ پھر آقا فرماتے ہیں سمجھ میں آئے اللہ پہ توکل کرنا کیسا؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ سب جانتا ہے۔ بس ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا وہ سمجھ کے، کیونکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ بس ٹکر مار رہے ہیں۔ نماز اتنے خضوع کے ساتھ پڑھو اور دیکھو کیا نہیں دیتا ہے، وہ جو مانگو گے وہ دیتا ہے، بس بول کے تو دیکھو، سچے دل سے سوچو، جو چاہتا ہے نا بندہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور نہیں بھی آیا تو یہ نہیں سمجھنا یہ دارالاسباب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نوازوں کے لیے پانی نہیں آیا تھا، کیا پانی نہیں آ سکتا تھا؟ آزمائش بھی کھوئی ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے نا اس کو تھوڑا آزماتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کیوں ہو رہا ہے، میری ساتھی کیوں ہو رہا ہے، یہ بیماری مجھ کو کیوں آ رہی ہے، یہ تکلیف مجھ کو کیوں ہوتی ہے، یہ پیسے کی تنگی، یہ قرض مجھے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں بولنا۔ الحمدللہ 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 بول کے دیکھو، اور استغفار کی کثرت کرو۔ جس کے اندر استغفار پڑھو گے مال بھی بڑھے گا، اولادیں بھی بڑھے گی اور نعمتیں بھی آئیں گی۔ استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار کوئی شخص آیا، اس نے کہا بیٹے نہیں ہے، بیٹوں کے لیے دعا کر دیجیے۔
حضرت امیر معاویہ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے تب کی بات. کہا حضرت دعا کر دیجئے بیٹے نہیں ہیں. کہا استغفار. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ استغفار. وہ چلے گئے. نواز رسول نے کہا ہے جو بتا دیا ہے وظیفہ بس اتنا ہی کافی. استغفار کرو. ہمارے جیسے کوئی تو کسی بابا کے پاس جائیں گے تعویذ دے دو, گنڈا دے دو, یہ والا دے دو, وہ والا دے دو, یا استغفار بولا اتنا سا اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا یقین ہی نہیں بیٹھتا. ہمارا یقین ایسے ہی بزرگ تھے, سچے پکے بزرگ تھے. وہ نہ والے دواخانے والے نہیں تھے. وہ دواخانے والے جو ہوتے نا پیسے لاؤ علاج, پیسے لاؤ علاج, پیسے لاؤ, اللہ ان سے بچائے. ہاں وہ ایک سچی کے بزرگ تھے, سچی میں اللہ کے ولی تھے. ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے, اچھی اچھی باتیں سیکھتے اور پھر چلے جاتے. بات نکلی تو وہی بتاتے کہ باتیں پھر استغفار کی بات پوری کروں گی, بھول جاؤ مجھے بتا دیں. تو استغفار. اب ایک بزرگ تھے, انہوں نے ان کے پاس میں عورتوں کو بڑا ایمان بڑا ڈھیلا ڈھیلا تھا. تھوڑی تکلیف آئی تو وہ اللہ کا مصلی نہیں دکھتا. جانا ہے نا بابا تاج الدین کے پاس جاؤ, سید جلال الدین وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ, مسجد کے پاس جاؤ, جا سکتے ہو پردے میں جاؤ. منع کیا گیا ہے درگاہوں میں جانا. کیوں کہ ہم کب جاتے جب عرس ہوتا, اور عرس میں بھی کب وہ بڑھیا 16 سنگار ہے, پورے غیر لوگ وہاں چل رہے ہیں, دھکے مار رہے ہیں, اور ہم ادھر سے جھولا جھول رہے ہیں, اور ہم ان کو وہ ہم عرس دیکھنے گئے, وہ ہم کو دیکھنے گئے. یہ سب کام کے لیے منع کیا گیا. جانا ہے فجر کے ٹائم جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ, ملتا ہے. جیسے تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا, غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا علاج کے لیے, وہاں جانا کوئی حرام نہیں ہوتا. اور جہاں دربار میں جانا ہے تو بڑے بڑے فتوے آ جاتے ہیں, بالکل نہیں جانا, عورت جاتی تو ایسا ہوتا, عورت جاتی تو ویسا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسا جانا منع ہوتا نا تو مدینے میں جانے کو عورتوں کو منع ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولتے حج کرو واپس لوٹو اپنے گھر کو. یہ وہ بھی تو خبریں ہیں وہاں پہ, لیکن ہم جانتے ہیں وہ زندہ ہے, وہ بھی زندہ, ان کی نسلیں بھی زندہ. اور زندہ سے ملنے جانا, اور ہم کیا لے جاتے ہیں؟ ہم لینے جاتے ہیں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ بات اتنی بات لینے جاتے ہیں, منگنے جاتے ہیں, بھکاری ہے. اپنے علاج کو جاتے, ڈاکٹر کے پاس جاتے, تو وہاں نہیں جا سکتے کیا؟ مجھے تو کچھ بھی تکلیف ہوتی نا, ڈاکٹر کے پاس میں بعد میں جاتی, پہلے ہو جاتا ہوتا ہے فائدہ دل. کیوں؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے. لیکن خدا سے جدا کہ میں مانتی ہوں اے عقل والو, میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں نقش کر لو خدا سے, وہ تو جدا نہیں. ہماری اوقات, ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن ہم اتنے ہماری زبان میں تاثیر کہاں ہے؟ پڑھنا ہے, نمازیں پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, اچھے کام کرنا ہے. ہم اچھے نہیں ہیں نا ہوتے, وہ تو سب کی سنتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ذرا جلدی سے لگا لگا لو نا, یہ بھی کرو لگا بھی لگاؤ. ایسا نہیں لگا لگاؤ تو وہی دربار میں بیٹھ جاؤ. نماز قضا نہیں کرنا, روزے نہیں چھوڑنا, زکوٰۃ ہے تو پوری دینا ہے, حج ہے تو فرض ہے تو ادا کرنا ہے, یہ سب کرنا ہے. اب وہ بزرگ جو تھے ان کے پاس میں عورتیں کیا کرتی, کہیں بھی جاتی, مسئلہ آ گیا بابا کوئی تعویذ دے دو. تو ابھی بیچاری بہو تھی, وہ دیکھتی تھی اتنے سارے لوگ جا رہے, تو بولے آج میں بھی جاتی ہوں. بولے کیوں؟ بولے وجہ یہ کہ میری ساس صبح سے لے کے رات تک کٹ کٹ کرتی ہے, صبح سے لے کے رات تک اتنی بڑبڑ کرتی ہے, اور اتنا تنگ کرتی ہے, اور اتنا جھگڑا کرتی ہے کہ بیزار ہو گئی تھی. اس کو کس نے بتایا؟ بابا بہت اچھے. بولے آئے میں ابھی جاؤ بابا جی کے پاس میں, جا کے کچھ تعویذ وائز لے لو. وہ گئی. وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے, انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا بڑی پریشان. بولے کیوں؟ بولے میری ساس ہے نا, جو دن نکلتا تو جو اس کا منہ چالو ہوتا تو رات تک اس کا منہ بند نہیں ہوتا, میں پریشان ہوں. اچھا. بولے بابا پوچھتے کیا کروں؟ کہتے کچھ تعویذ دے دو نا بابا, کچھ چائے وائے میں ڈال کے دے دی, گاؤں میں دو بھی دے دو, کوئی پانی میں ملا کے پلانا ہوگا, کھانے میں ملا کے کھلانا ہوگا تو دے دو. وہ تو اللہ والے تھے, دوا کھانے والے نہیں تھے, وہ اللہ والے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تعویذ دیتا ہوں. تعویذ دیا. بولے بابا کیا کرنا ہے اس کا؟ باندھنا ہے کہ گلے میں پہننا ہے کہ ہاتھ میں باندھنا ہے, کہاں باندھنا ہے؟
کہ گھر میں لٹکانا ہے. کہا نہیں نہیں، گلے میں بھی نہیں باندھنا، ہاتھ میں بھی نہیں باندھنا، گھر میں بھی نہیں لٹکانا. بولے کیا کرنا پھر؟ بولے جیسی صبح میں اٹھو گی نا سانس کا منہ چالو ہوا، تعویذ لے کے دانت میں دبا لینا. بولے بس کیا کرنا؟ تعویذ کو لے کے دانت میں دبا لینا. دیکھو تعویذ گرنا نہیں چاہیے. کیا شرط تھی؟ تعویذ گرنا نہیں چاہیے. تعویذ دبا کر رکھنا داڑھ کے اندر. اب صبح اٹھی بڑی خوش ہو گئی ہے، بابا کام ہو جائے گا. بولے ہو جائے گا. 15 دن بعد کے بتانا. بولے کیا ہوا؟ بڑی خوش گئی. یار کتنی اچھی بات. بابا کچھ پیسے ویسے فیس نہیں کچھ نہیں. اب گئی، کھولنا نہیں کوئی تعویذ کو. گئی گھر پہ. اب صبح دن نکلا تو ساس کا منہ چالو ہوا. ایسا نہیں کری، ویسا نہیں کری، کہ دیر سو کے اٹھی اتلت کے وہ کری. اب ہم ساسیں میں تو کوئی کم نہیں ہے نا. بہووں کو تو بدنام کرتے، لیکن ساسیں بہت نمبر ہی ہیں. میں سب ساسوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی. دیکھو سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. تم کسی بے گناہ پہ اگر پارسا کے اوپر، شریف عورت کے اوپر الزام لگاؤ گے تو تمہیں بھی حشر کے دن جواب دینا پڑے گا. اور تم بہو بنی ہو تو تم اگر اپنی ساس کو اس کے بیٹے سے الگ کرو گی تو تم چاہے کتنے اچھے عمل کر لو، وہ ماں کے دل سے جو بددعا نکلے گی نا، بیٹے کی بھی بخشش نہیں ہوگی اور بہو کی بھی بخشش نہیں ہوگی. سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. اور یہ تعویذ گھنٹوں سے کچھ اچھا نہیں ہوتا. اپنے سنسکار، اپنی اچھائیاں، اپنی نیکیاں، اپنی خدمات. ہم نے بتایا نا ابھی فاطمہ الزہرا نے کیسی اپنے ساس کی خدمت کی تھی. کیسی کی تھی نا. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی ساس تھی نا، حضرت علی کی امی تھی. کہتی تھی بیٹی تم خود ہی اتنی چکی پیستی ہو، پانی لاتی ہو، اتنی خدمت کرتی ہو، رات رات بھر عبادت کرتی ہو، اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد میرا بھی کرتی ہو، میری بھی اتنی خدمت کرتی ہو. کہا ہے ماں کہ آپ صرف علی کی ماں تو نہیں ہو نا، آپ میری بھی تو ماں ہو. تو اب وہ بھائی صبح سے اس نے اپنے تعویذ تیار رکھا تھا. جیسی صبح اٹھی، جیسی ساس کا منہ شروع ہوا اس نے جلدی تعویذ دبا دیا. اب وہ کچھ بولے تو اب جواب دینا ہے تو گرنا نہیں ہے. بولتے نہیں بن رہا. پورا دن ایک آدھ گھنٹہ بیچاری چلائی ساس. کیا ہو گیا پاگل کو؟ دیکھو پاگل والوں سمجھ لی. بولے میں اتنا چلا رہی ہوں، بولے اتنا بول رہی ہوں، پر کچھ جواب ہی نہیں دیتے بن رہا. بابا نے منع کیا. کیا منہ پر ساس نے چلائی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئی. اس نے اپنا کام دھندا کیا پورے سے. تھوڑی دن میں بدلنے بلائی تو کتنا تعویذ پاورفل ہے. تعویذ تو بہت پاورفل ہے. پاورفل ہے. اب دوسرے دن پھر عادت تو ہوگی نا. عادت ابھی میری بچی ہو، یاد رکھو اپنے بڑوں کا برا نہیں ماننا. یہ یاد رکھو جب تم اس عمر کی ہوں گی نا، میں اب محسوس کر رہی ہوں جب یہ ہائی بی پی ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، بات اور درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، بال یوں ہی سفید نہیں ہوتے. تو وہ اپنی بیٹی سے، بیٹی کو بھی تو ڈانٹتی تھی، تمہاری ماں بھی تو ڈانٹتی ہے، مجھے نہیں ڈانٹتی ہے. تم ماں ڈانٹتی تو کیا ماں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے؟ یہ بھائی کو کہتے چل نکل، اے بھائی تو بھی نکل، میں بھی نکلتی. یہ ماں کو چھوڑو، بہت بدماش عورت ہے. بولتی ہے کیا؟ پھر کانسپریسی کرنا چاہیے. بھائی بہن تو ساتھ میں بڑے ہوتے ہیں. بولنا چاہیے بھائی تو بھی تو کچھ کماتا ہی ہوگا نا، چل نکل رہے بھائی. اب نہیں رہتے ایسی ماں کے ساتھ، ہے نا. کبھی بولتی ہے الٹا کہ بھائی کچھ بول دینا. ہم عورتیں جو بہنیں بیٹیاں پھٹ سے بھائی کو ڈانٹتی ہیں. کبھی اس لیے دیکھو ماں کی عزت کرنی ہے تو ماں اچھے کے لیے بول رہی ہے. میرے بچے چھوٹے تھے نا، میں کبھی مارتی تھی ان کو. ماں تو مارے گی نا بھیا، مارتی ہے، پنشمنٹ دینا پڑتا ہے جب وقت ہوتا ہے. تو وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ دونوں کو ان کے پاپا تھوڑا سا بھڑکاتے تھے، اور بھڑکا کے بولتے تھے دیکھو تمہاری ماں کو بھی مارا نا. پاپا خاموش رہو، ہماری ممی ہم کو اچھے کے لیے مارتی ہے. اتنا سمجھتا تھا اور سمجھتا ہے ابھی بھی کہ ماں جو بولتی ہے بہت دور کا دیکھ کے بولتی ہے، اچھے کا دیکھ کے بولتی ہے. اپنی چادر کے اندر رہو،
بیٹا بہت مشکل سے کما رہا ہے، تمہیں اتنا ہی خرچ کرو جتنا خرچ کرنا چاہیے، تمہیں کیا ہے، تم نئی آئی ہو، تمہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تم بتا دی یہ منگا دو، وہ منگا دو، وہ منگا دو، وہ سوچ کے ہارٹ اٹیک آتا ہے بچے کو. وہ تو بول نہیں سکتا نا، وہ کیا بولے گا، بیوی کی تو ناز اٹھانا ہے اس کو، اس نے تربیت ہی مانے اچھی دی ہے. لیکن بیوی کا بھی کام ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی سے اثر لے. اور وہ کیسی کہتی تھی، تھوڑا سا سوٹ لا دو میں بھی کاٹ دوں گی، تھوڑا سا سوٹ بیچ کے آ جانا، گھر کے کاموں میں کچھ پیسہ کا ہو جائے گا. آج ہماری بیٹیوں کو حص ہی نہیں رہی. اب ایسا لگتا ہے تو کہیں بھی جا مر جا، کہاں سے لاتا ہے، لا نہیں لاتا، مطلب حرام لاتا حرام لا، حلال لاتا حلال لا، لیکن ہمارے خرچ پورے. تم ماں بولتی ہے تو غلط کے لیے نہیں بولتی. کبھی یہ بھی یاد رکھنا، جو بڑوں کے لیے بڑے بولتے ہیں نا، چاہے تمہارے استاد بولتے ہیں، چاہے تمہارے ماں باپ بولتے ہیں، لگنے کو بہت برا لگتا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے رات کو سوچنا، آج سے ایسا کرنا. دیکھو اسی کو لنگر سمجھنا. آج کا لنگر یہی والی بات کو میری سمجھنا کہ جب تمہارے استاد، تمہارے والدین، تمہارے ساس سسر، تمہارے بڑے تم کو جب کچھ بات سمجھاتے ہیں، اس وقت ایک دم کٹ کو لگتا ہے. کیوں لگتا جی؟ لگتا ہے نا جو بات. اب یاد رکھنا، جب لگی نا اس بات کو ریپیٹ کرنا، اور رات میں آنکھ بند کر دی، بولنا بات تو صحیح تھی، کہ تجھے غصہ اتنا کیوں ہے. بات غلط نہیں ہوتی ہے، بس نفس کے خلاف ہوتی ہے. بات ہماری نفس کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے شیطان کے، ہمارے اندر کا جو حمزات ہے نا، اس کے خلاف ہوتی ہے. کر کے ہم کو وہ آدمی جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ عورت جو ہم کو نیکی کا حکم دیتی ہے، وہ ہم کو دشمن لگتی ہے. آج سے بات یاد رکھنا، یہ ہماری آخرت بنا رہی ہے، یہ ہماری دنیا بھی سنوار رہی ہے اور آخرت بھی سنوار رہی ہے. اب ساس نے ایک دن پہلے بولا، اب خاموش ہو گیا. ایک دن، دوسرا دن پھر چالو کی، جیسی چالو کی اس نے جواب ہی نہیں دیا، منہ میں تعویذ تھا. 4 دن ہوئے، بولے پاگل سمجھ نہیں اس نے، بولنا ہی بند کر دیا ساس نے. اب تعویذ لگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. 8 دن بعد بابا جان کے پاس گئی، کہا بابا کام ہو گیا. بڑا پاورفل آپ کا تعویذ. عقل کی اندھی کو سمجھ بھی نہیں رہا. بولتی ہے بابا تعویذ بہت پاورفل تھا. بولے کیوں؟ تھا نا، ہو گیا کام؟ بولے ہاں ہو گیا. بولے بابا اس کو کہاں ٹھنڈا کروں؟ یہ تعویذ کو کہاں ٹھنڈا کروں؟ کہا پھینک دے. کیا کہا؟ پھینک دے، ڈال دے. بابا تعویذ اللہ کلام دکھاؤں گا، تمہارا کوئی نسخہ ہوگا، تمہارا کوئی وہ ہوگا، میں کیسے پھینک دوں اس کو؟ کہا کھول کے دیکھ لے. کھول کے دیکھا تو کوڑا کاغذ تھا. کیا تھا؟ بولے بابا اس میں تو کچھ لکھا نہیں ہے، پھر اتنا اثر کیسے ہوا؟ بولے بات یہ ہے، انسان کو دوسرے کی گناہ دکھتے ہیں، اپنے نہیں دکھتے. جیسی تیری ساس نے اچھے کے لیے کچھ بولا، تو پلٹ سے جواب دیتی، پھر جواب دیتا، پھر وہ جواب دیتی، پھر تو جواب دیتی، پھر وہ جواب دیتی. ایسے سے بات بڑھتی رہی. تو خاموش ہو گئی نا، تو وہ بھی خاموش ہو گئی. کرو گے عمل نا؟ اور اب جو بھی بات کے لیے بڑے بولے تو اس کو یہ سوچنا کہ اس میں ان کا فائدہ تھا کہ میرا فائدہ تھا. اتنا سوچ لینا. جب یہ تو مر جائے گی، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، بوڑھی ہو رہے. لیکن یاد رکھو، وہ جس چیز کے لیے بول رہے، کل تمہیں یاد آئے گا کہ نہیں میں نے بڑا غلط کام کیا. کل تمہارے بھی بچے ہیں، وہی ریپیٹ ہوگا، وہی دہرایا جائے گا. وہ تمہارا بیٹا تم کو چھوڑ کے چلے جائے گا، تب تمہارے دل پر کیا بیتیں گی، اس بات کو تم نوٹ کرنا. پھر تڑپو گے، اور اس ساس کے قبر پہ جانے کو تو تم کو موقع ہی نہیں ملے گا. اور پھر بولو گے کیا کروں، کیسی معافی مانگوں اللہ کہ آج وہی دن میرے کو دیکھنے ملے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، ہماری بچیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سوچ سمجھ. اور ساسوں کو بھی، پر گھر سے آئی ہے بیٹی، اس کو محبت کے ساتھ رکھیں. بیٹیاں اپنا گھر دار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، اپنی بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آپ کی محبت میں، آپ کے گھر میں آئی ہے. اس کے ساتھ اگر ظلم کرو گے، اس کو اچھا کھانے نہیں دو گے، اس کو پہننے نہیں دو گے، اس کو ہنسنے نہیں دو گے، تو ہر بروز قیامت ذرہ برابر کا بھی حساب ہوگا. چلے آگے کا بیان انشاءاللہ پھر کرتے ہیں، شاید اذان کا ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اسلامی بہنیں ایک مرتبہ پھر درود پاک کا تحفہ پیش کریں.
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیاری بہنوں، ہم کیا بتا رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امام بیٹے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ امام بیٹے یا امیر المومنین، بیٹے کی کمی ہے میرے گھر میں، بیٹے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ تو انہوں نے کچھ بتا دیجیے کیا پڑھوں؟ تو کہا کہ استغفار۔ کیا کہا؟ کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار پڑھ۔ وہ چلے گئے۔ پھر دوسرا آیا، بولے بہت قرض ہے اور مال کی کمی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، اس سے بھی کہا استغفار۔ تیسرا بھی کوئی مسئلہ لے کر آیا بیماری کا، اس سے بھی کہا استغفار۔ جو پاس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ سنتے ہیں نا کہ اس کو کیا کیا بتا رہے، اس کو یہ بتا رہے، اس کو بتا رہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے تھے، تو تینوں کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ اور ماں، ایک بار بتائے آپ کے پاس 3 مسئلے آئے، تینوں مسئلوں میں آپ نے کیا کہا؟ سب استغفار پڑھا۔ تو ایک ہی چیز تینوں چیز کے لیے ہو جائے گی کیا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ اولاد نہیں ہے بیٹوں، اللہ استغفار پڑھو، اللہ تمہیں بیٹے نصیب کرے۔ روزی کی کمی، استغفار کرو، اللہ غیب سے روزی دے گا۔ کوئی پریشانیوں میں پھنس گئے ہو، استغفار پڑھو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کس سے ملے، پھر بیٹھے تھے بہت دنوں بعد انہیں کے پاس، تو وہ شخص کئی سالوں بعد آیا اور اپنے ساتھ 10 بیٹوں کو لایا۔ کتنے بیٹے؟ 10۔ آپ نے بتایا، دیکھا ایک بیٹا نہیں تھا، ابھی کتنے بیٹے؟ 10۔ دل سے استغفار، استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ استغفر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسے زبان سے نہیں، یہاں سے ہونا چاہیے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے رک جانا، گناہ کرتے جانا، پھر استغفار پڑھنے کا مزہ نہیں۔ ماں باپ پیار کرتے نا، ہر بار ماں بولتی اچھا بتاؤ، اچھا بتاؤ، پیٹتی ہوں، مارتی ہوں، بولتی بولے آج تک میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، بولے ماں بولتی ذرا پھر بتاتی ہوں، لیکن آج تک معلوم نہیں، بتائی نہیں کچھ کو، وہ کیا بتاتی ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ ماں دھمکیاں دیتی تو آج ذرا پھر بتاتی ہوں، تو ماں کو پھر بچہ کیا بولتا؟ ممی پیاری، وہ میری ماں، وہ میری شولی ماں۔ کوئی اتنا تکلیف دیا رہتا، اتنی مستی کیا رہتا، اتنا دوڑایا رہتا، پھر میرے کالے، میرے پیلے، میرے نیلے، میرے آ جا لگ جا، ہے نا؟ ایک ماں اتنی شرارت کرنے کے باوجود جیسی بچہ پیار سے بات کرا تو اسے گلے سے لگا دیتا، ہارتی ہے اس کو، سمجھتی نہیں نا۔ لیکن وہی بچہ ایک ہی چیز کو ماں منع کر رہی ہے، یہ نہیں کریے، نہیں کریے، نہیں کریے، نہیں کریے، نہیں کریے، حرام، یہ حرام، یہ حرام، اللہ 70 ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ وہ بندہ وہی کام کر رہا، توبہ کرتے جاتا، وہ کام کرتے جاتا، پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آتا، پھر وہ جتنے زلزلے آتے نا، وہ صرف اللہ کا غصہ ہوتا۔ پھر ایک دن ماں بھی دیکھتی نہیں دیکھتی، ایک دن پکڑ کے اچھی پیٹ ڈالتی کہ نہیں، اچھے سے پیٹ دیتی نا، بڑھیا، بہت ہی ہو گیا تو بولتی بہت ہو گیا، روز الو بناتے بیٹا، آج تو تمہاری مرمت اچھی ہے نا، اچھی پٹائی ایک دن ہو جاتی ہے نا، اللہ بھی پھر برداشت نہیں کرتا۔ لیکن توبہ کرتے رہو نا، تو گناہ ہو جاتے، کیے جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنا۔ ممی بولے کیا نام ہے؟
سکینہ کیا علیزہ علیزہ ممی بولے علیزہ تو زا آنے کے پہلے علیزہ نے آ جانا چاہیے. جیسے بولے نا سکینہ سکی بولے تو آ جانا چاہیے. اس کو بولتے ہیں ماں سے محبت. سمجھے؟ آپ کا نام کیا؟ عائشہ. عائشہ آنے کے پہلے آ جانا چاہیے. آؤ گے نا. ہاں تو اس کو بولتے ہیں محبت. اور چلا رہی ہے ماں چلا رہی ہے ماں کان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. اب ماں کا مرتبہ کتنا بڑا ہے معلوم تھا آپ کو؟ میرے آقا کیا فرماتے؟ میری جیسی عورت کیا بتائے؟ میرے آقا کیا فرماتے؟ آقا فرماتے میں نماز پڑھاتا ہوتا. غور سے سن کیا بولتے ہیں آقا؟ آقا کو اشرف الانبیاء امام الانبیاء ہمارے آقا ہمارے شونے آقا ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوتا اور میرے پیچھے صحاباؤں کی سب بدی ہوتی. خود نماز اکیلے نہیں پڑھتے. کس کے ساتھ پڑھاتا ہو؟ امامت کرتا ہوتا. ظہر کی نماز کا وقت ہوتا 4 رکعت کی نیت بدی ہوتی اور پیچھے صحابہ کرام میرے مقتدی بنے نماز پڑھتے ہوتے اور ادھر سے میری ماں آمینہ کی آواز آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نماز توڑ کے جماعت چھوڑ کے اپنی ماں کی آواز میں دوڑتا ہوا چلے جاتا. کیا بات ہے. آقا سے بڑھ کے کوئی ہے کیا؟ بولو زور سے. نہیں. آقا اپنی امی کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوتا نا تب بھی میری ماں کی اگر آواز آئی تو میں کیا کرتا؟ نماز. یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. میں دوڑ کے چلے جاتا کہ میری ماں نے مجھے بلایا. اور حکم کسے دیا باقی اطاعت کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے. نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ تو پھر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ تو ہمیشہ ہے میرے پاس. وہ حی قیوم ہے. ماں اتنی دیر میں مر گئی تو یہ اس کا فیکٹ ہے. تو اس کی جو گہرائی ہے نا وہ یہ ہے. ایسے ہی بہت بڑے بزرگ تھے بنی اسرائیل کے پرانے زمانے کے. وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اور وہ ان کی پہاڑی کے اوپر کیا تھی؟ عبادت گاہ تھی. ان کے مریدوں نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ بنا دی تھی. کہاں پہ؟ پہاڑ پہ جہاں کو کوئی خلل نہ ہو عبادت میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. وہ پہاڑی پہ دن بھر نمازوں میں قرآن میں عبادت میں رہتے. ماں تو وہاں پہ نیچے بستی میں رہتی تھی اور دوسرے بیٹوں کے ساتھ. ایک دن ماں کو یاد آئی. سچا واقعہ بتا نہیں سچی بات حدیث. ماں کو یاد آئی بیٹے کی. ان کا نام حضرت زہیب تھا. تو ماں کو یاد آئی تو وہ ملنے کے لیے چلی آئی. اب ماں سے پہاڑی چڑھنا تو ہوتا نہیں ہے. بڈھی عورتوں سے ہوتا کہ ہم سے نہیں ہوتا سیڑھی چڑھنا ہو رہا ہے کہ. تو ماں آئی اور ماں نے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو کے آواز لگائی زہیب. ایسی چلاتی ہوں میں او زہیب او زہیب 3 بار بولی. اب ماں کو نہیں معلوم ماں خدا تھوڑی ہے. وہ نماز پڑھ رہے تھے. نفل نماز میں ماں ہوتے نفل نماز میں نماز پڑھ رہے تھے. ان کو آواز تو آئی لیکن لگا اللہ تیری عبادت میں ہوں نا ماں. وہ کیا کرے پہلے پوری نماز پڑھ لیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں. ماں کا غصہ بھی بڑا خراب رہتا ہے. ماں پیار بھی اتنا کرتی ہے اور اپنے بچوں میں غصہ بھی اتنا ہی کرتی. کیوں کرتی بولو؟ پیار کرتی ہے پورا ادھیکار ہوتا ہے. کچھ تو رہتے اپنا سنتا کون بھی ہے نا حق رہتا ہے اس کو. کہیں شوہر سے بھی جھگڑا ہو گیا تو زیادہ تر مائیں بچوں کو پیٹتی ہے. دیکھو سب کے چہرے کیسے ہوتے. ایسا نہیں کرنے کا بابا ناانصافی ہے. پورا غصہ کس پہ نکلتا ہے؟ کیوں میری پراپرٹی اس کی پراپرٹی. ماں کی پراپرٹی ہو تم اس کی پراپرٹی ہو. اپنی پراپرٹی کو ٹھوکے بجائے پیٹے مارے ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکے ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکے. اپنا بچہ ہے نا مجا لے کے کوئی بولے گا. اپنے بچے کو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کوئی مجا لے کوئی بولتے بیچ میں. اس میں کہیں ماں کا باپ بھی آ جائے نا بیچ میں بولے یہ میرا بچہ ہے. نانا لوگ کو بڑا درد ہوتا. ارے رہن دو نا پپا رہن دو نا یہ بہت پریشان کر رہی ہے نا. پھر بہت پریشان کر رہا ہے ہوتا نا ایسے. پھر وہ کسی کی سنتی بھی نہیں جب غصے میں آ گئی. اب وہ زہیب چلائی. یہ نماز کی سلام پھیر کے گئے دیکھنے کو.
اس کے پہلے ان کو غصہ آیا، جواب نہیں دے رہا، منہ سے نکل گیا. کیا نکلا؟ جا تو کنجریوں کا منہ دیکھ، تو بدنام ہے، تیری عزت بھی خراب ہو. تمہیں ماں کی آواز سننے نہیں آ رہی؟ اور ایسی بول کے چلے گئے. اللہ کو ماں کی بات اتنی زیادہ پسند ہے، اس لیے ماؤں سے بھی معتبرانہ گزارش ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا. کبھی بھی بچوں کو کیا بولنا، زیادہ تنبیہ جا اللہ تعالیٰ بھلا کرے. ایک جگہ میں نے دیکھا تھا ایک عورت تو بار بار کیا بولتی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. غصہ تو آتا ہے لیکن برا کرے نہیں بولتی. کیا بولتی؟ سب سیکھ لو، یہ اچھا ہی ہے. خراب نہیں ہوا تو کیونکہ بعد میں اگر اس کو برا ہوا تو تکلیف کس کو ہوتی؟ ماں کو ہوتی نا. اسی لیے کبھی بچے تو بچے ہیں، وہ بھی حق سے ماں کو ہی تنگ کرتے. باہر تو آپ جناب سے بات کرتے بالکل، ہاں بھائی بھائی کیسے ہو، کیا ہو، ہاں بھائی ایسا، ہاں بھائی ویسا، ہاں چچا ویسا. ماں ایسے ضرور نہ سنتی تھی. ہاں بچے کو بھی ماں پہ چلتا، غصہ بتاتا باہر نہیں بتاتا، ہو بیوی کو بھی نہیں بتاتا، بتاتا تو کس کو؟ اب بتایا تو اپن نے کیا کرنا، اللہ اس کو معاف کر دے، تو میں نے معاف کر دی، اللہ میں نے معاف کر دی، تو بھی معاف کر دے. کیا بولنا؟ اللہ میں نے معاف کر دی، تو بھی معاف کر دی. ورنہ اللہ کا کیا ہے، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہوگی تو شاید معاف کر دے، توبہ کر لے. لیکن ماں کی شان میں گستاخی ہوگی تو اللہ معاف، جب تک ماں نے معاف نہیں کری. اب وہ تو بول کے چلے گئی. اب وہ کتنے بڑے ولی تھے، اتنے سارے مرید تھے پوری بستی میں، اور سارے مریدوں نے ان کے لیے عبادت کھانا بنایا تھا. اب اللہ ناراض سب کے دلوں میں ڈال دیتا. پھر اللہ وہ سارے کے سارے ایک عورت کو لے کر تھوڑی دیر میں ہاں بول کے سارے کے سارے جو چاہنے والے تھے وہ دشمن بن کے آئے، اور وہ عورت کو لے کر آئے، ایک عورت کو لے کر آئے ساتھ میں. اللہ کو اس کو بدنام کرنا تھا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ چیز بتا دی، عزت ہو دیتا، ذلت ہو دیتا، زندگی ہو دیتا، موت ہو دیتا، رزق ہو دیتا، سب کچھ وہی تو تھے. وہ دل میں ڈال دینا، آگے والے سب آپ کی تعریف کریں گے. وہ اگر آزمائش پہ آئے گا تو ساری دنیا دشمن بنے گی. یہ سب آزمائشی ہوتی. اب وہ تو اتنے بڑے ولی تھے، گناہ ہی کیا تھا؟ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے نا، کوئی شراب ٹوٹے پی رہے تھے، کچھ غلط کام کر رہے تھے، لیکن بس ماں کے منہ سے نکلا تو بدنام ہو. بہت سمجھ لیا آپ نے آپ کو. میری آواز سننے نہیں آ رہی تیرے کو؟ بس غصے میں تلتلاہٹ میں بول دی چلے گی. اس کو ضرور معلوم سچی میں ایسا ہو گیا، سچی میں ہو گیا. تھوڑی دیر میں جتنے چاہنے والے تھے نا وہ سب دشمن بن گیا ہے. ایک عورت نے پورے شہر میں جا کے بدنام کر دی، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے نے سکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ والی بات میں تو لوگ ایک دم تیار ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے نہیں کہ یہ ولی ہے جس کے ہم مرید ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ایسا کام کر سکتے نہیں ہیں. نہیں، یہ والی بات اچھا. وہ عورت کو لے کے پورے جتنے چاہنے والے تھے سب کے سب آ گئے وہاں پر. اب بلایا ان کو نیچے، ان کی بہت مرمت ہوئی، پورا عبادت خانہ توڑ پھوڑ دیا. پھر اللہ کو اپنے ولی کی شان بھی تو رکھنا تھا. وہ سمجھ گئے کیوں ہوا، وہ سمجھ گئے یہ جو مار پڑ رہی ہے اور یہ اتنا بے عزتی ہوئی ہے یہ کیوں ہوا. دل دل میں توبہ کی اور کہا مجھے میری ماں کے پاس لے کر چلو، میری ماں کو بلاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کو بلایا گیا، کہا ماں معاف کر دے، میں نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے معاف کر دی. ابھی عورت جو کھڑی تھی نا پریگننٹ، آپ نے اس کے پیٹ کی طرف دیکھ کر کہا اے بچے تو بتا تو کس کا بچہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا بولنا تھا کہ وہ بچہ اللہ کے حکم سے پیٹ میں سے بولا میری ماں جھوٹی ہے، میں وہ چرواہے کا بچہ. تو یہ والی بات، یہ والا بہت ڈینجر سائیڈ ہے ماں والا. میں تو بولتی ماں زندہ رہے تو بس دعا دینے کو زندہ رہے تو رہے، بد دعا دینے والی ہے تو میں تو بولتی اللہ میں بھی جلدی چلے جاؤں. پھر کیا مطلب؟ اپنے کو اللہ اپنے بچوں کا غم کبھی نہ دکھائے، بچوں کی تکلیف ہم کو کبھی نہ دکھائے. اللہ ہماری زبان کو بڑا کنٹرول میں دے. یہ جو زبان ہے نا، جب صبح اٹھتے نا جتنے آرگن ہیں نا، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، صبح اٹھتے سے ہاتھ جوڑتے کس کو؟ زبان. اے بھائی تو چوپ رہنا رے بابا، اے بھائی چوپ رہنا، تو بولی تو ہم مار. جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا، لڑائیاں ہوتی ہیں، بندہ سے چوپ رہ جائے نا
सास बहू का झगड़ा ज़बान, शोहर बीवी का झगड़ा ज़बान, पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा ज़बान, जितने बाहर झगड़े हो रहे ज़ुबान। तुम्हारी ज़ुबान में अगर कंट्रोल आ जाए, सब्र आ जाए, तहम्मुल आ जाए, तो झगड़ा ही ना हो दुनिया में। समझ में आई बात? इसलिए ज़ुबान को क्या करेंगे? तावीज़ हो ना किसी को। अल्लाह हम सबकी ज़ुबान पे कुफले मदीना लगा दे, ऐसा कुफले मदीना लगा दे कि हम चाहे भी तो उसका गलत इस्तेमाल। ज़ुबान अल्लाह ने दी है काहे के लिए? जिक्र करने, तिलावत करने, अच्छी बातें बताने, वरना हर ज़ुबान हर बात का हिसाब होगा अल्लाह ताला। अल्लाह अब देखो माँ के टॉपिक पे माँ की बात निकली तो इतनी बात निकल गई। 10 बेटे भी हो गए, तो जिसको गरीबी थी उसको पैसा भी आ गया, तो इसीलिए इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा, इस्तग़फ़ार को दरूद भी कसरत से पढ़ो और इस्तग़फ़ार भी कसरत से पढ़ो। चलते फिरते उठते बैठते क्या करो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। रात में सोने के पहले 2 रकात नमाज अस्तग़फ़ार, क्या पढ़ोगे? 2 रकात नमाज हमेशा की आदत बना लो। जैसे ईशा की नमाज खत्म हुई ना, तो 2 रकात नफिल पढ़ना, सलातुत तौबा। क्या बोलोगे? इतना नहीं आएगा तो बस बोलना तौबा की नमाज। हाँ, 2 रकात नमाज पढ़ना, दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार कुल हुवल्लाह, 3-3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ के जैसे नमाज पढ़ते वैसी नमाज पढ़ना, और जैसी ना सलाम फेरे सजदे में जाना, और सजदे में जाके बोलना अल्लाह दिन भर मुझसे जितने गुनाह हो गए मौला हो गए ना, मैं इंसानी तो हूँ ना, गुनाह हो ही जाते हैं ना, कितना भी कोशिश करो तो गुनाह तो हो ही जाते हैं। अल्लाह ने बचाया तो कोई नहीं बच सकता, इसलिए क्या बोलना? अल्लाह माफ़ कर दे। अब माफ़ी मांग के रात को सोना। रात में कभी मौत का फरिश्ता आ गया, मुल्लफ़ा हो गया, तो फिर कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे ना फिर, क्योंकि तौबा करके मरे, है ना। और 99 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम पढ़ा, 100 मरतबा पढ़ा। मेरे आला हज़रत फरमाते जिसने 99 मरतबा ला हौला वला कुव्वता पढ़ा ना, 99 बीमारियों का इलाज। इसको एक तस्वीर वो आदत बना, चाहे फजर के बाद पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, एक नमाज के बाद, कोई भी नमाज के बाद। तो इस तरीके से ये इस्तग़फ़ार, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहे थे। बात कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ से घूम फिर के फिर हम वापस आ रहे। तो आज सारी रात यहीं बैठते हैं फिर इंशाअल्लाह। तो प्यारे आका के प्यारे नवाज, आपने सल्तनत छोड़ी, 2 गिरोह को मिलाने के लिए क्या किया? छोड़ दिया ना, उनको मतलब नहीं था, उनको इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दिन उनको कई मरतबा ज़हर दिया, कई मरतबा ज़हर दिया। इस बार जो विसाल के बाद का ज़हर था ना, बहुत ज़्यादा पॉइजनस था, बहुत ज़बरदस्त था, क्या कई दिनों तक के अतड़ियाँ कट के ज़ुबान से निकलती, अतड़ियों कट के निकलती थी, हरी उल्टियाँ होती थी। इस कदर तकलीफ कि एक बार किसी को नेज़े से मार डालो तो फिर भी उतनी तकलीफ नहीं, लेकिन 40 दिनों तक आप इस कदर बीमार रहे कि अतड़ियाँ कट के निकलती। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छोटे भाई, ये दर्द होगा कि नहीं होगा? कहे मेरे बड़े भाई, आपको किसने ज़हर दिया? क्या कहा? आपको किसने ज़हर दिया? आपने कहा बदला लोगे। क्या कहा? बोले किसी पे शक है, किसी पे शक है, किसने ज़हर दिया? तो कहा, कहते हैं बदला लोगे। हाँ बदला लोगे। क्या प्यारा जवाब है। कहते हैं शक है, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है, शक है और अगर सही है तो मेरा अल्लाह काफी है बदला लेने। और अगर मैंने शक के बिना में नाम बताया और आपने बदला लिया, अगर वो नहीं है, एक बेकसूर को हमारी वजह से, बेकसूर का खून होगा किसकी वजह से? हम गलत फहमी में किसी पे भी जब तक कंफर्म नहीं हो किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारा अल्लाह काफी नहीं है क्या? वो इल्जाम लेगा ना। ये तो सोचो कि उसके वजह से हमें जामे शहादत भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा जवाब कि मेरे आका के जैसा कोई नहीं और आपके नवाजों के जैसा भी कोई नहीं।
کہ انہوں نے اپنی بات جو زہر کی لوگ پوچھتے ہیں نا کس نے دیا تھا ان کو زہر کس نے دیا تھا کس نے دیا تھا، انہوں نے خود کہا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا. ابھی تو ہسٹری لکھنے والوں نے الگ الگ روایتیں آئی، اس میں تھا کہ ان کی بیوی نے دیا، انہوں نے کہا اس نے دیا اس نے دیا. ہم نہیں بول سکتے، ہم کو بولنے کا حق. جب آپ نے خود نے کہہ دیا تو ہم کون ہوتے بولنے والے؟ سمجھیے گا. اس طریقے سے 50 ہجری میں آپ کا وصال، سفر کی 28 تاریخ، 28 سفر 50 ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے اللہ عز و جل سے جا ملے. اور اب آپ